اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا فغیر دین اللہ یبغون کہ کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو، کوئی اور طرز زندگی چاہتے ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ویسے تو خطاب جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہے کہ جب انہیں ساری علامات مل گئیں، سارے دلائل مل گئے، اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں اپنے کسی حسد اور بغض اور اناد کی وجہ سے۔ لیکن پیغام ہمیں بھی اس میں یہ ہے کہ اللہ کا دین تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ اب اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اپنے خالق سے محبت ہے، اور تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ ہمارا رب ہم سے کب خوش ہوتا ہے اور کس طرح سے خوش ہوتا ہے، تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل مبارک اللہ تعالیٰ کی رضا کے عین موافق ہے، عین موافق ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کس عمل سے خوش ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو۔ تو اپنی مرضی کی زندگی ایک طرف ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا فغیر دین اللہ یبغون، اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین اختیار کرنا چاہتے ہو۔ حالانکہ حال کیا ہے اس کائنات میں غور کرو، لہو اسلم من فی السماوات والارض، اسی کی بارگاہ میں تو سر جھکا دیا ہے۔ یہاں اسلمہ کا لغوی معنی مراد ہے، اسلام کا مطلب ڈکشنری والا معنی ہوتا ہے سر جھکا دینا۔ لہو اسلمہ، اسی کی بارگاہ میں سر جھکا دیا ہے۔ کس نے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، طوعا و کرہن، خوشی سے یا نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ امر کن سے سارا نظام قائم فرمایا ہے، اس میں کوئی چاہے یا نہ چاہے، جس چیز کو اس نے بنانا چاہا بنا دیا، اور جس چیز کے بارے میں جب حکم فرما دے گا فنا کا تو وہ ختم ہو جائے گی، اور جب تک وہ چاہے گا اس شے میں اس ہی کے ارادے پورے ہوتے رہیں گے۔ تو سارے نظام کو چلانے والی ذات وہی ہے، اور پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس نے اسی کی بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہے۔ تم دیکھتے ہو نا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، تو ٹرینڈ تو یہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو اسلم، اسی کی بارگاہ میں ہر ایک نے سر جھکایا ہوا ہے۔ تو عالم کبیر کو دیکھ لو، اسی کی بارگاہ میں سر جھکے ہوئے ہیں، اور ایک عالم صغیر کو دیکھ لو، اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھ لو۔ تم خوراک کا نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہو، اس کو چبا کر جب حلق سے اتار دیتے ہو تو اس کو ہضم کون کرواتا ہے؟ اس سے سارے اجزاء جو توانائی پر مشتمل ہوتے ہیں اس کو وہاں سے نکالتا کون ہے؟ اور اسے تمہارے جسم کا حصہ کون بناتا ہے؟ اور جو سارے تمہارے جسم کے اعضاء کام کر رہے ہیں، خودکار ایک نظام اس خالق کائنات نے قائم فرمایا ہے۔ اس خودکار نظام کو قائم فرمانے والا اور چلانے والا کون ہے؟ تو اس خارجی کائنات میں دیکھو، ہر ایک جھکا ہوا ہے اس کے آگے، اور اس اندرونی کائنات میں دیکھو تو عالم کبیر میں بھی دیکھ لو اور عالم صغیر میں اپنے اندر جھانک کر بھی دیکھ لو کہ تمہارا ہر عضو جو ہے اس خالق کائنات کے ارادے کے آگے جھکا ہوا ہے۔ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، چاہے یا نہ چاہے اس کا حکم ہو گیا تو سر جھکانا ہی پڑے گا۔ بس یہ بیچ میں ایک بندہ ہے جس کو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے تو یہ اکڑتا ہے، یہ اپنی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تو سمجھدار ہے تو کیا چاہتا ہے؟ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین چاہتا ہے، اور کوئی طرز زندگی چاہتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تباہی کا راستہ ہے۔ حقیقتاً پاکیزگی کا راستہ وہ ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اعمال، افعال، اقوال کی صورت میں ہمیں حاصل ہوا ہے۔ تو اپنے آپ کو جب تم دیکھتے ہو کہ ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، عالم کبیر بھی، اور تمہارے جسم کے اندر کا ایک ایک عضو جب تک وہ چاہتا ہے وہ پراپر طریقے سے صحیح طور پر کام کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ارادہ فرما لیتا ہے تو اعضاء بھی فیل ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ڈاکٹر جان بچا نہیں سکتا، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اے بندے، اس خالق، اس عالم کبیر کو بھی دیکھ، اس عالم صغیر کو بھی دیکھ، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ لہو اسلم، اسی کی بارگاہ میں ہر ایک نے گردن جھکا دی ہے۔ تجھے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اس پر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ تجھے تھوڑی سی تکلیف ہو، ابھی آنکھوں کی تکلیف ہوئی، پتہ لگ گیا سب کو، جس کو ہوئی اس کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا، اور اس نعمت کا بھی احساس ہو گیا کہ یہ کتنی عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اور ذرا سی تکلیف ہوئی نہیں کہ یہ لیٹ گیا۔ کیوں؟ تو بہت بہادر ہے، تو اللہ کی نافرمانی کرنے میں بہت بڑا دلیر ہے، اب اس کو ٹھیک کر کے بتا۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دانت کا درد دیکھ لیں،
اور جسم کے معمولی یعنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو دیکھ لو، بڑی تکلیف تو بہت بڑی بات ہے، ابھی تو ہمیں بہت بڑے پروسیس سے گزرنا ہے، موت کی تکلیف بہت شدید ہے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جس پروسیس سے ہمیں چاہے گا گزارے گا، کون سی بیماری میں مبتلا کرے گا، ہم کس طرح سے مریں گے، یہ کبھی ہم سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ اس کامل ہدایت سے جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، یہ ہمارے لیے عافیت کا راستہ ہے۔ اللہ نے 3 چیزیں بیان فرمائی کہ اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، پہلی بات، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تو یہ صحبتیں اچھی اختیار کیے رہو، اور تیسری چیز فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں فائدہ دنیاوی بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ فرما دیا کہ تم آپس میں صدیوں کی جنگیں لڑ رہے تھے اور امن و امان نہیں تھا، اپنی جان کا خوف، اپنے مال کا خوف، لیکن اللہ تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس دین میں شامل ہونے کی برکت سے، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس کو تھامنے کی وجہ سے تمہیں امن و امان حاصل ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اشارہ فرما دیا کہ تمہیں دنیا کی بھلائی بھی حاصل ہوگی، اور تم جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ تو اس دین کی برکت دنیا میں بھی ظاہر ہوئی کہ تمہیں امن و چین کی زندگی نصیب ہوئی، اور آخرت میں بھی بہت بڑے عذاب سے تم محفوظ ہو گئے۔ تو یہی ایک حفاظت کا واحد راستہ ہے۔ تو اگر واقعتاً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ہم ثبوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کے مشن سے وابستہ ہو جائیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کریں۔ جب اس کی پہچان اور معرفت حاصل ہو جائے گی تو یقین کریں دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو غیر اہم محسوس ہوگی، فقط ایک ہی ذات آپ کو اہم محسوس ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کی خوشی کی آپ کو پرواہ ہوگی۔ ورنہ آج ہمیں بہت سارے لوگوں کی خوشی کی تو پرواہ ہوتی ہے کہ بھئی اس کو خوش رکھو، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کر کے ہمیں بہت ساری چیزیں گنوا دے گا کہ میرے بندے میں تجھے سینکڑوں چیزیں گنوا دوں جب تو نے لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ کی تھی، لیکن کوئی ایک مرحلہ بتا دے جب تو نے میرے ناراض ہونے کی پرواہ کی تھی۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی، اور ہماری سلامتی، ہماری نجات کا واحد رستہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے واقعتاً جو اس کامل ہدایت سے حصہ حاصل کرنا چاہیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، وہ حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔